السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ قل یا ایھا الناس، قل کہہ دیجئے، یا ایھا اے ناس لوگوں، انی بے شک میں، رسول اللہ رسول ہوں اللہ کا، الیکم الیکم طرف تمہاری، جمیعا سب کی، عالمگیر نبوت کی خبر دی گئی کہ اے لوگوں، یعنی ساری مانو جاتی کو خطاب کیا گیا، ساری آدم ذات کو خطاب کیا گیا، اور تم سب کے طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ الذی، وہ اللہ کون؟ الذی وہ ہے، لہو جس کے لیے، ملک بادشاہی ہے، سماوات آسمان کی، والارض اور زمین کی، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہی زمین و آسمان یعنی ان کے درمیان ہر مخلوق کے اوپر جس کی بادشاہی ہے۔ لا نہیں، الہ کوئی الہ، یہاں پہ پہلے باطل معبود کی نفی کی گئی۔ لا الہ نہیں کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی ہے، یہاں اس بات ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے الا مگر، ہوا وہی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ اللہ کون؟ جو زندہ کرتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے۔ فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، نبی جو نبی ہیں، امی نبی ہیں، الذی وہ جو، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت بتائی جا رہی ہے، الذی وہ جو، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلمات پر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکموں کو بجا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سارے کلمات کے اوپر ایمان رکھا اور عمل کر کے دکھا دیا۔ اس لیے اللہ فرماتا آگے، وَاتَّبِعُوهُ اور اتباع کرو اس کی، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت کے لیے شرط بتا دی کہ نبی کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملی، یعنی ہدایت اللہ رب العزت ہر کسی کو دینا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ رب العزت کن لوگوں کے لیے ہدایت کو روک دے اور کسی کو ہدایت دے۔ اگر ہم اتباع کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور بھی دوسرے مقام پر دوسری باتیں اللہ نے بتائی کہ کس سے ہدایت ملتی ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو طلبگار ہوگا وہ اطاعت کرے گا، جو ہدایت مانگے گا تو وہ اتباع کرے گا۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسیٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے، امتن ایک گروہ تھا، یہدونا وہ رہنمائی کرتے تھے، بالحق ساتھ حق کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک گروہ تھا جو حق کی رہنمائی کرتا تھا، وہ حق کی اتباع کرتا تھا۔ سارے کے سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں تھے، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ وَبِهِ اور ساتھ اس کے، یعدلونا وہ عدل کرتے تھے، حق کو حق بولتے تھے اور ناحق کو ناحق کہتے تھے۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگوں، ساری انسانیت کو یہاں پر خطاب ہے، بے شک میں تم سب کے طرف، سب
یعنی ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہاں سے یہ ثبوت ملا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ کی نبوت سارے عالم کے لیے تھی۔ اس تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں، چند آیتیں ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور قرآن مجید مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے، قرآن مجید مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے، قرآن کے اترنے کا مقصد کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک یہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں، تم تک بھی اور تمہارے بعد جہاں تک یہ پہنچ سکے اس کلام کے ذریعے انہیں آگاہ کر دوں۔ یعنی آپ ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور آپ کی ذمہ داری کہ یہ جو کلام آپ کے اوپر نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک اور بعد میں آنے والوں تک پہنچ جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ آنے والی جو نسلیں تھیں ان کے لیے بھی نبی اور رسول تھے، کیونکہ پچھلے قوموں کے اندر کسی قوم کسی علاقے کے لیے نبی آتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اس وقت بھی سارے لوگوں کے لیے، پہلے کے دور میں ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے الگ الگ علاقے میں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اکیلے نبی اور رسول تھے پوری دنیا کے اندر، اور پھر قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئیں گے، آپ خاتم النبی ہیں، نبیوں کا سلسلہ آپ کے اوپر ختم ہوا۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جو کوئی دوسرے فرقوں میں سے، یعنی جتنے بھی گروپ ہیں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، اس کا منکر ہوا، یعنی اس نبی کا انکار کر دیا، نبوت کا انکار کر دیا، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ سارے گروہ کے لیے، ساری قوموں کے لیے نبی مکرم آخری نبی تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھئے کہ کیا تم اسلام لاتے ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ اسلام قبول کریں تو بے شک یہ ہدایت پائیں گے، اور اگر پھر جائیں تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے، یعنی ساری انسانیت سے خطاب ہے کہ کیا تم تابع فرمان ہوتے ہو رب العزت کے۔ اس طریقے سے سورہ سبا آیت نمبر 28 کے اندر بھی ذکر ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 1 کے اندر، اور سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر۔ تو ان آیتوں میں اور اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب آپ نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمائے گئے تو آپ ہی صرف نبی تھے، اور قیامت تک اب اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہ امت اس کے باوجود بھی دوسرے لوگوں کو نبی مانتی ہے، جو بالکل باطل عقیدہ ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ اب کوئی نبی ہے اور نہ اب کوئی رسول آنے والے ہیں۔ یہ تو تھی قرآن سے دلیل۔ اب حدیث سے دیکھتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ساری امت کے لیے نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے سرخ و سیاہ تمام انسانوں کے طرف مبعوث کیا گیا، یعنی کالے اور گوروں کی طرف، ساری انسانیت کے طرف مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ ایک خوبی، 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، یعنی کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہے اور وہ 1 مہینے کی دوری پر ہو تو وہیں سے اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی یا آپ سے اس کو ہیبت ہو جاتی تھی، اس کو دہشت ہو جاتی تھی۔ تیسرا، میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا، یعنی پچھلی امتیں جب مال غنیمت انہیں ملتا تھا تو ان کے لیے حلال نہیں تھا، اس کو اکٹھا کرتے تھے اور آگ اسے کھا لیتی تھی۔ چوتھا، میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے، یعنی مسجد کہیں پر بھی میں رہوں، وقت ہونے پر میں اور میری امت نماز پڑھ لے گی۔ اگر مسجد دور ہے یا نہیں پہنچ پا رہا ہے تو جہاں پر وہ ہے وہ مسجد بن جائے گی، یا ہر جگہ وہ مسجد بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ زمین کو ان کے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، یعنی تیمم کر کے وہ زمین سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچواں، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے جسے میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ شفاعت دی گئی تھی لیکن میں نے اسے محفوظ کر لیا، بچا لیا ہے قیامت کے دن کے لیے،
اور یہ ہر اس انسان کو حاصل ہوگی. شفاعت کسے حاصل ہوگی؟ اسے غور سے سماعت فرمائیں. ہر اس انسان کو حاصل ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 702، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301، بخاری شریف حدیث نمبر 335، مسلم شریف حدیث نمبر 521. ایک اور حدیث سماعت فرمائیں. جیسے کہ یہاں پر 5 چیزوں کے تعلق سے بتایا گیا، دوسری حدیث بھی ملتی ہے جس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے. 6 چیزوں میں 2 چیزیں الگ بتائی گئی. یہاں پہ جو 5 چیزیں بتائی گئی کہ آپ کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، سارے عالم کے لیے ہے، آخری نبی کی شکل میں. دوسرا، دشمن پر آپ کا رعب چھا جاتا ہے 1 مہینے کی مسافت میں. تیسرا، مال غنیمت آپ کے لیے حلال کر دیا گیا جبکہ پچھلی امت کے لیے نہیں تھا. چوتھا، تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور طہارت حاصل کرنے کی جگہ بنا دی گئی ہے جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا. پانچواں، شفاعت آپ کو دی گئی ہے اور آپ نے اس شفاعت کو بچا کے رکھا ہے، اور اس شفاعت کا مستحق ہر وہ شخص ہوگا جو توحید پرست ہوگا. دوسری حدیث امام مسلم نے ہی لے کر کے آئے، مسلم شریف حدیث نمبر 523. تمام انبیاء پر مجھے 6 باتوں پر فضیلت دی گئی ہے، اس میں 5 باتیں آپ نے یہی بتائی اور 2 باتیں جو الگ ہیں. مجھے جامع کلمات کے ساتھ مدد کی گئی ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم لفظوں میں ایسی بات کہتے تھے جس کے اندر بہت سارے معنی ہوا کرتے تھے، اسے کہتے ہیں جامع کلمات. دوسرا، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہوا، پچھلے نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. لیکن اس کے بعد بھی یہ امت مسلمہ کے کچھ لوگ کسی دوسروں کو وقت کا نبی مانتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ثابت قدم رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ایک حدیث اور سماعت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا. بخاری شریف حدیث نمبر 335 335 اور مسلم شریف 521 521. واپس آئیں اپنی آیت کی طرف. کہہ دیجئے اے لوگوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یعنی آپ آخری رسول ہیں، اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، نہ کوئی نبی آنے والے. اللہ کے طرف سے رسول. تو اللہ کون؟ سبحان اللہ. اللہ نے اپنی معرفت بیان فرمائی. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے سب کے اوپر اللہ رب العزت کی بادشاہی. اللہ کا حکم کے سامنے ہر کوئی تابع فرمان ہے. اللہ کے حکم کا ہر کوئی محتاج ہے. بڑے بڑے سیارے، بڑی بڑی گیلیکسی اور یہ اسپیس کے اندر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے سب اللہ رب العزت کے حکم کی محتاج. اس رب کے نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود اگر کوئی اطاعت نہ کرے، اللہ اکبر، آگے اللہ فرماتا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. باطل معبود کا انکار. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا ہوا، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہوا مگر اللہ رب العزت کے، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں نہیں؟ صرف ایک صفت بتا کر کے، یحیی و یمیت، 2 صفت. لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ زندہ ہے، زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. تو جو زندہ نہیں کر سکتا، جو مار نہیں سکتا، وہ عبادت کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا، وہ رب کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا. وہی عبادت کے لائق ہے. تو عبادت کا حقدار وہ نہیں ہو سکتا جو کسی کو زندہ نہ کر سکے، زندگی نہ بخش سکے، اور کسی بھی مخلوق کو زندگی نہیں بخش سکتا. پوری دنیا مل کر کے کسی ایک مخلوق کو زندگی نہیں بخش سکتی. جو دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب مل جاؤ، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کو ملا لو اور تم سب مل کر کے ایک مکھی بنا لو. بنا سکتے ہیں؟ آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور، لیکن اس کے باوجود بھی سارے سائنسداں مل کر کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. تو وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندگی بخشتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. موت بھی ساری دنیا مل کر کے اگر کسی کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھیے، لوگ کینسر کی وجہ سے آدھے بہت چکے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مر جانا چاہیے، ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کو موت آ جانا چاہیے، گھر والے کہتے ہیں کہ ان کو مر جانا چاہیے.
مسلمان بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، غلط ہے یہ کہ وہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ اس کی روح نکل جائے آسانی سے. تو کیا قرآن روح نکالنے کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مر جائے. اور غیر مسلم حضرات ہون کرتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہے گا وہ مر نہیں سکتا، اور جب تک اللہ زندگی نہیں دینا چاہے گا کسی کو زندگی نہیں مل سکتی. میل اور فیمیل کے ملنے سے ہی اگر اولاد ہوتی ہے تو کوئی آج بے اولاد نہیں ہوتا. تو وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اس لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ. امی نبی جس کے تعلق سے تم نے اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو. یہ خطاب یہودیوں سے چل رہا ہے جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتے ہیں. جو خود بھی مطلب خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے آیا، آمن الرسول، ایمان لائے رسول، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو نازل کیا گیا ان کے طرف سے اور ان کے رب کے طرف سے ان کے اوپر. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا جو خود اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتے ہیں. اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا. جو آپ کے اوپر نازل ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے ایمان لائے، اور ایمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے دل کا یقین، زبان کا اقرار اور اعضاء سے عمل، یہی ایمان ہے. تو وہ ایمان لائے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اہم خبر دی، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہم سب متلاشی ہیں یا ہم سب مانگتے ہیں اپنے خالق اور مالک سے نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ہدایت، کہ اللہ ہدایت دے دے. اور یہ سب سے قیمتی چیز جسے یہ مل گئی اسے سب سے قیمتی نعمت مل گئی. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ جب ہوگا تب تمہیں ہدایت ملے گی. اور وہ کیا ہے؟ اور تم اس کی پیروی کرو، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہدایت کے لیے شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اور کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کر رہا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے ہدایت مل گئی، لوگوں کو فتوے بانٹتے پھر رہا ہے وہ کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، اور خود عمل نہیں کر رہا ہے، اطاعت نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس سے ہدایت ملی اور جبکہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہا ہے. تو اصل میں ہدایت اس سے صحیح اور غلط کی ملی ہے جو کسی بھی انسان کو مل سکتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت، بینات والفرقان، صحیح اور غلط کی تمیز. یہ ہدایت کامیاب نہیں کرے گی. یہ ہدایت کامیاب کرے گی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی کیا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ملے گی متقی کو. اور ہم المفلحون پھر کہا گیا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے. متقی کون ہے؟ 5 صفت بتائی اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں، اور پھر کہا کہ یہ ہے متقی اور یہ ہے ہدایت یافتہ. تو ہدایت جو ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں وہ عمل کی ہدایت ہے، اور عمل کے پہلے ایمان ہوتا ہے اور ایمان کے پہلے علم ہوتا ہے. تو پتہ چلا علم، ایمان اور عمل، اس کی ہدایت ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں. لیکن کسے ملے گی؟ یہ متقی کو. اور متقی کس کو بولتے ہیں؟ جو اتباع کرتا ہے، جو نبی مکرم کی پیروی کرتا ہے، جو چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی جیتا ہے. اور ہدایت کس سے ملے گی؟ تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا جو جد و جہد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی، جو کوشش کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، طلب کرتا ہے، ہدایت مانگتا ہے. تو مانگنا اور کوشش، یہ دونوں چیز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ مانگنے اور کوشش کرنا اور پیروی کرنا، اطاعت کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے. آگے آئیں آیت نمبر 159. اور موسیٰ کی قوم میں اس کے ایک گروہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری بد کردار نہیں تھی، اس میں بھی اچھے لوگ ہر دور میں رہے ہیں. جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ جب انہیں سرزنش کی گئی، انہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی احسانات کو یاد دلائے تو شرمندہ ہوئے اور انہوں نے توبہ کی. اور توبہ بھی اتنی سخت کہ ایک دوسرے کو اللہ نے کہا کہ تمہیں کاٹنا ہوگا، تو انہوں نے اس چیز کے لیے بھی تیار ہو گئے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کے اندر کچھ اچھائی اگر ہے کسی قوم کے اندر تو ہمیں اس کی اچھائی کو بھی بیان کرنی چاہیے. تو موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، یعنی وہ حق کو چھپاتے نہیں ہیں، خود بھی اس پہ رہتے ہیں اور لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اس سے حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اس حق کے ساتھ عدل بھی کرتے ہیں. ان کی کچھ صفات دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمائی
جو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 702 کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 113، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، یعنی اکثریت نہیں، کچھ لوگ، اور ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی اطاعت کرنے، اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے، ایمان والے کم ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، ہر دور میں ایسی رہا ہے۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں، جو راتوں کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس صفت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ راتوں کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم سارے کام اور سارے لوگ جب سو جائیں تو ہم اپنے رب سے کلام کرنے کے لیے اور تنہائی میں اور سکون کی حالت میں اللہ کے کلام پر غور و فکر کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی صفت بتائی کہ جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 199 اور بے شک بعض اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل کی ہوئی ہے اس پر جو ان پر نازل کی ہوئی ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو تم پہ نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو ان پہ نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یعنی دنیا کی عزت اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ حق کو نہیں چھپاتے، جیسے دوسرے لوگوں نے حق کو چھپا لیا تھا، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس بات کو چھپا لیا تھا کیونکہ دنیا کی دولت اور دنیا کی چمک دھمک ان کے سامنے تھی، لیکن یہ جو حق پر چلنے والے ہیں یہ چھپاتے نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قصص آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن جب سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک وہ ہمارے پروردگار کے طرف سے برحق ہے۔ ایک اور جگہ دوسرے انداز میں اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 سے 109، دیکھیں یہاں پر ایک اور صفت کا ذکر کیا، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جو پہلے کے لوگ ہیں علم والے، یعنی تورات اور زبور کا جن کو علم تھا، اور پھر انہوں نے جب قرآن سنا تو علم والوں نے جب قرآن سنا تو ان کی حالت کیا ہوئی؟ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم یعنی کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان پر پڑھا جاتا ہے تو ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، انہیں پورا یقین ہو جاتا ہے یہ تو وہی کلام ہے جو تورات اور انجیل کے اندر ہے، جو تورات اور انجیل ہے یہ تو وہی کلام ہے، اور ٹھڈیوں کے بل وہ گر جاتے ہیں، یعنی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارا پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور وہ ٹھڈیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کی اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام آیت نمبر 159 کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اور حق کو پہچان لینے کے بعد فوراً سر تسلیم خم کر دیا تھا، آپ کے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری سے جھک گئے تھے، آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثریت جو تھی وہ نافرمان کی تھی۔ آیت نمبر 160، اس کے پہلے ہم بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف گئے، فرعون کو دعوت دی، فرعون نے انکار کر دیا، لیکن وہیں پہ کچھ لوگوں نے ایمان لے کر کے آئے۔ فرعون نے شرکسی کی اور بنی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی شرکسی کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب نازل کیا اور اسے تباہ اور برباد کر دیا۔ اب بنی اسرائیل آزاد ہوئے، ملک کی بادشاہت ان کو دے دی گئی، یعنی دوسرے مقام پر ان کو لایا گیا، مقام تی پر، اور مقام تی پر انہیں رہائش دی گئی، یعنی پہلے فرعون کو زمین دی گئی تھی اور اس کا ایگزام تھا، فرعون اس ایگزام میں ناکامیاب ہوا، نبی وہی ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے تھے اور وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے تھے، فرعون ناکامیاب ہوا، تباہ برباد ہو گیا۔ اب باری تھی بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل مقام تی پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے شریعت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، 30 راتوں کی بات تھی لیکن 40 رات اللہ رب العزت نے پوری کیا، اور جب 40 رات پوری ہوئے اور لوٹ کر کے جب آئے تو سامری کے کہنے سے ان لوگوں نے بچڑا بنایا اور شرک کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا ڈپٹا سمجھایا تو شرمندہ ہوئے اور توبہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو
کوہ طور پر لے کر کے گئے اور وہ 70 لوگوں نے پھر بدماشی کی. کہا کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے, کلام نہیں کر لیں گے, جب تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں پر عذاب نازل کیا, یعنی وہ موت ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ میں جا کر کے اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا, اور بہرحال انہیں اللہ رب العزت نے زندہ کیا اور اتنا بڑا انہوں نے معجزہ دیکھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو. جب یہ کلام کو لے کر کے یعنی تورات کو لے کر کے مقام طی پر واپس آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں نعمتیں عطا فرمائیں. ان نعمتوں کا یہاں پر ذکر ہے. آیت نمبر 160, اور ہم نے یعنی ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلے کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا, اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کے طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار دے. اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اس تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 60 کے اندر بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 60, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا, تو پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی دو, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو آپ کے پاس پتھر ہے اس پتھر پر اپنی لاٹھی اپنے عصا کو مار دو. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار. چنانچہ اس پتھر سے بہہ نکلے گا 12 چشمے. یہ پتھر مربع شکل کا ایک پتھر تھا. مربع شکل یعنی 3 کونے کا شکونا پتھر جس کو کہتے ہیں. تو ایک کونے سے دوسرے کونے کے بیچ میں 3 چشمے جاری ہو گئے, دوسرے کونے سے تیسرے کونے کی طرف, تیسرے سے پہلے کونے کے بیچ میں پھر 3 چشمے, ایسے 12 چشمے ان کے لیے جاری کیے. یہ 12 قبیلے تھے یعنی 12 خاندان تھی جن کے لیے الگ الگ, تاکہ آپس میں ان کے جھگڑے نہ ہو, تو الگ الگ چشمے یعنی الگ الگ پانی کی چشمہ جو ہے ان کے لیے جاری کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے جب یہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نکل کر کے آ رہے تھے تو اس سمندر میں بھی 12 راستے بنائے گئے تھے تاکہ ان کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو, لڑائی اور جھگڑا نہ ہو. تو ایسے 12 چشمے اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے. ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا. اچھا, اس پتھر کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ جب یہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے تو اسی پتھر کو لے کر کے چلے جاتے تھے اور پھر وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا. ایسا بڑا معجزہ اور ایسا نعمت اللہ رب العزت نے ان کو کھلی ہوئی نعمتیں عطا فرمائی تھی, کھلی ہوئی نعمتیں. ابھی فرعون کے ظلم اور ستم سے اللہ رب العزت نے انہیں نکال کر کے لائے, اور یہاں پر یہ پانی مانگ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زمین کھود لو اور اس میں سے نکال لو, جیسے ہم لوگوں کے لیے کہ کنواں کھودنا ہوگا اور اس طریقے سے پانی نکالنا ہوگا, نہریں بنانی ہوگی. انہوں نے پانی مانگا اور بغیر کسی محنت کے انہیں پانی دے دیا, اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا, اپنا چشمہ معلوم کر لیا. اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرنا. کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرنا. مطلب کیا ہوا فساد کا؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی نہ کرنا. تو مقصد انہیں بتایا جا رہا ہے, اور دوسرے مقام پر بھی آپ آگے دیکھیں گے. اور یہ پورے واقعے کے اندر ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ان کو مقصد کیا دیا گیا تھا اور انہوں نے مقصد کیا بنا لیا. انہیں زندگی کا مقصد کیا بتایا گیا تھا اور انہوں نے مقصد کیا بنا لیا. یہ راز اور یہ نصیحت اس واقعے کے اندر اس جگہ میں چھپی ہوئی ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور ہم نے آیت نمبر 160 میں واپس آئیں, اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. اب یہ بنی اسرائیل مقام تی پر تھے, اس جنگل میں, اس میدان میں جو تی کا مقام تھا. تو گھر تو تھے نہیں, تیز دھوپ تھی ان کے سروں کے اوپر. تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں کاٹو اور پتے بچھاؤ یا اس طریقے سے گھر بناؤ. اللہ رب العزت نے ایک ابر کا سایہ پہنچا دیا, بادل کا, اور وہ ان کے سر پر سائبان کی طرح, امبریلا چھاتے کی طرح, یا یوں کہہ لیجیے آپ کی سلیب کی طرح ان کے اوپر آ گیا. اب ان کو گھر بنا کے رہنے کی ضرورت نہیں, وہ ان کو حفاظت کرتا تھا دھوپ سے, ہوا سے, ٹھنڈ سے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو بادل کا سایہ عطا فرما دیا. یہ دوسری نعمت دیا. اور ہم نے ان پر من اور سلوا نازل کیا. یہ تیسری نعمت, چھت بھی دے دیا, پانی دے دیا, اور کھانے کے لیے آسمانی غذا من اور سلوا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہے ان میں سے کھاؤ. اور اللہ نے فرما دیا یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے تم کھاؤ. اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے. اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دیا, پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا.
ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. ہمارے حکم کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کے اوپر ظلم نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو کیا ظلم کیا انہوں نے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا. آیت نمبر 61 سماعت فرمائیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے. انہیں جو کھانا دیا گیا تھا، جو پانی دیا گیا تھا اور جو نعمت دی گئی تھی اللہ رب العزت ابر کا سایہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکیں. انہیں جو کھانا دیا گیا تھا من اور سلوہ تھا. من دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور عمدہ اور پاکیزہ کھانا تھا. یہ اسے 2-3 طریقے سے، کبھی پانی میں ملا کر کے یا کبھی گوشت میں ملا کر کے اور الگ الگ طریقے سے اس کی ڈش بنا کر کے کھاتے تھے. اور سلوہ یہ گوشت تھا پرندے کا، جو خاص ان کے وقت پر صبح اور شام ان کے پاس آ جاتا تھا، آسانی سے اسے پکڑ لیتے تھے. تازہ پرندے کا گوشت ان کو دیا جاتا تھا. اور من جو تھا وہ شبنم کی طرح، اوس کی طرح پتوں کے اوپر گرتا تھا اور وہاں سے یہ لوگ اسے اٹھاتے تھے. ایسا پاکیزہ کھانا ان کو دیا گیا تھا بغیر محنت کے، کچھ نہیں کرنا، نہ فصل اگانا ہے، نہ اس میں پانی دینا ہے، نہ اس میں ہل چلانا ہے، نہ اس کو توڑنا ہے، نہ کاشتکاری کرنا ہے، نہ اس کو، کچھ محنت نہیں، سب کچھ ریڈی میڈ. کیوں دیا؟ کیا وجہ تھی اتنی ساری نعمتیں دینے کی؟ اس کے پیچھے مقصد تھا. مقصد یہ کہ جو تورات لے کر کے آئے موسیٰ علیہ السلام، اس کا علم حاصل کرو، اس پر عمل کرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو، یہ مقصد تھا. لیکن انہوں نے مقصد کو ضرورت بنا لیا اور ضرورت کو مقصد بنا لیا، جو آج اکثر امت محمدیہ نے، یعنی ہم لوگوں نے کیا ہے. مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور کھانا پینا ضرورت تھی، لیکن ضرورت کو اب مقصد بنا کر کے کہتے ہیں کہ ایک ہی کھانے پر ہمارا بس نہیں ہوگا، یعنی ہمارا مقصد تو کھانا پینا ہے. اور آج آپ مسلمانوں کو بھی دیکھیں کہ ہر مسلمان علاقے میں آپ کو اچھی اچھی ہوٹلیں ملیں گی. آگے آپ سماعت فرمائیں آیت کو. لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز. موسیٰ نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہتر مہمانی تمہارے لیے کی جا رہی ہے. بغیر محنت کے یہ ضرورت ہی ضرورت پوری کر لیتے اور مقصد پر فوکس کرتے، لیکن تم نے مقصد کو تو کہیں چھوڑ دیا اور یہ جو ضرورت تھی یہی کھانا پینا تم مانگتے ہو کہ ہمیں ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، ساگ چاہیے، کھانا پینا بس یہی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے کہا اترو کسی شہر میں، جاؤ اب شہر میں، وہاں یہ سب کچھ ملے گا، رہو کہیں، تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا. اور ان پر ذلت اور مسکنت چھا گئی. یہ ذلت اور مسکنت کیوں چھائی؟ یہ تھی نافرمانی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے مقام تی پر کہا کہ تمہارا اصل مسکن، اصل رہائش مصر بھی نہیں تھی، کیونکہ مصر میں یوسف علیہ السلام آ کر کے آباد ہوئے تھے اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام وہاں آئے تھے اپنے بیٹوں کو لے کر کے. تو مصر ان کا ملک نہیں تھا، اس لیے مصر سے نکل گئے اور مقام تی پہ پہنچے ہیں اور وہاں سے یہ اپنے مسکن پر، اپنے مقام پر، اپنے دیش میں ان کو واپس جانا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم اپنے شہر، اپنے دیش میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا ہے جس نے تمہارے ملک کے اوپر حکومت کر لی ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اور تم وہاں چلے جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. آگے اس کی بھی ڈیٹیل آئے گی. تو اللہ رب العزت نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی. ذلت اور مسکنت یہ کہ یہ 40 سال اسی مقام تی میں گھومتے رہے، اسی جنگل میں گھومتے رہے، انہیں راستہ نہیں ملا شہر کی طرف جانے کا. اور آخرکار موسیٰ علیہ السلام انہی کے بیچ میں رہے، ان کا انتقال ہوا اور یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا ان سب کی بھی موت ہوئی اور ایک نئی جنریشن آئی، نئی آبادی ہوئی، نئے ان کے بچے ہوئے اور ان لوگوں نے پھر اس بات کو قبول کیا اور جا کر کے وہاں پہ آباد ہوئے. تو بہرحال وہ آگے آئے گا اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. تو وہ اللہ نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی کیونکہ انہوں نے کھانے پینے کو یہ سب کچھ سمجھ لیا تھا اور نبی کی نافرمانی کیے تھے، اپنے ملک میں واپس نہیں گئے تھے اور وہاں پہ ملک میں ظلم کے خلاف لڑے نہیں تھے، ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ذلت اور مسکنت تم پر ڈال دی گئی ہے اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی نبی کی نافرمانی
کے ساتھ کوئی لوٹتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس سبب کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کی یعنی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اور اطاعت نہ کرنا یہی حد سے بڑھنا ہے۔ اطاعت نہیں کی یعنی جو تورات دی گئی تھی اس کا علم حاصل نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے اور عمل نہیں کی، یہی اطاعت نہ کرنا ہے۔ واپس آئیں آیت کی طرف، اللہ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا گیا کیا انہوں نے ظلم کیا، اس کے تعلق سے آیت نمبر 160 کا آخری حصہ پھر سے سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو یہ اللہ کے اوپر ظلم نہیں بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ تو کیا حکم تھا اللہ کا اور اللہ کے نبی کا؟ اور جب ان سے کہا گیا، آیت نمبر 160، اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہو کھاؤ اور پیو، اور کہو حتتن ہمیں معاف کر دو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی جھک کر کے انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ کی حمد اور ثنا کے ساتھ تم جھک کر کے اس میں داخل ہونا، رکوع کرتے ہوئے یا جھک کر کے انکساری سے، تو ہم تمہارے ظلم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظالم قوم تھی۔ آسمان سے ہم نے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظالم قوم تھی۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208۔ یہاں تک آپ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے مقام تی پر تھے۔ مقام تی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جنگل میں ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، 12 چشمے دیا ایک پتھر سے، اور بادل کا سایہ دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر کا علم حاصل کرتے، اس پر ایمان لاتے، عمل کرتے، اطاعت کرتے۔ لیکن اور انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم اپنے ملک میں واپس جاؤ، یعنی بیت المقدس میں، کیونکہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بیت المقدس کے تھے اور وہاں سے یہ مصر آ گئے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ بیت المقدس میں چلے جاؤ، لیکن انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جب انکار کر دیا اور پھر من اور سلوہ اور نعمتیں چھوڑ کر کے، مقصد چھوڑ کر کے اور ساگ اور سبزی مانگنے لگے، تو اللہ نے کہا کہ ذلت اور مسکنت تم پہ ڈال دی گئی ہے۔ 40 سال یہ مقام تی پہ گھومتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا اطاعت سے وہ بھی رخصت ہو گئے، اور اب ایک نئی جنریشن آئی۔ جب یہ نئی جنریشن آئی، یوشع بن نون علیہ السلام، دوسرے نبی بھی آئے، یوشع بن نون علیہ السلام، اور ان کے حکم سے انہوں نے اب جنگ کی۔ یہ نئی جنریشن نے یعنی ظلم کے خلاف لڑے اور اس ملک کے اندر داخل ہونے والے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب اس ملک کے اندر تم داخل ہوگے تو جھک کر کے داخل ہونا، انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، پھر وہاں بدماشی کی، اس بدماشی کا ذکر ہے۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کے کھاؤ، کون سی بستی مراد ہے؟ بیت المقدس، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش دے، یعنی حتتن کہتے ہوئے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو حتتن کہتے ہوئے اللہ کے سامنے انکساری کرتے ہوئے تم داخل ہو جانا۔ جیسے فتح مکہ جب ہوئی تھی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے چلے آ رہے تھے، اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کے کوہان پر آپ کا سر مبارک لگا ہوا تھا۔ ایسے انکساری کے ساتھ کہ اللہ تو نے فتح عطا فرمائی، یہ انکساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ان سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم جھک کر کے اللہ کے سامنے انکساری کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے جو بدماشی کی اس کا ذکر۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دی، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، جو ان سے کہی گئی تھی کہ انکساری کرتے ہوئے داخل بدل دی۔ پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209۔
अर्ज मुक़द्दस से मुराद बैतुल मुक़द्दस है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, सूरह माइदा आयत नंबर 21, यानी जिस बस्ती के तरफ ये लोग जा रहे थे या जाने का कहा था उससे मुराद बैतुल मुक़द्दस ही है, उसकी दलील सूरह माइदा आयत नंबर 21, ए मेरी कौम तुम अर्ज मुक़द्दस में जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है दाखिल हो जाओ और देखना और पीछे और पीठ ना फेरना, यानी जब हक और बातिल का मार्का होगा, जुल्म के खिलाफ जब तुम लड़ोगे तो पीठ मत दिखाना। यहां पर आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो वादा किया था अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, कितना बड़ी बात थी ये कि अल्लाह ने फरमाया ए मेरी कौम, मूसा कहते ए मेरी कौम तुम अर्ज़ मुक़द्दस में जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, सुभान अल्लाह, उस जमीन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तुम्हारे बाप मस्कन था, मदफन है, अंबिया अलैहिस्सलाम की जमीन है, याकूब अलैहिस्सलाम वहीं से आए, तुम वहीं से आए हो, तुम्हारी जमीन है और वहां पर उसने कब्जा कर लिया है और वो जुल्म कर रहा है। तुम जाओ उससे लड़ो और उसको जुल्म से रोको, और अल्लाह ने वो जमीन तुम्हारे लिए लिख दिया है, यानी ये पेशन गोई थी कि वो तुम वहां पे फतह हासिल करोगे। लेकिन ये बनी इसराइल और खासतौर से इन यहूदियों ने इसके बावजूद भी बुज़दिली दिखाई और वहां जाने से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं हम वहां पे नहीं जाएंगे। हम फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप जाओ और लड़ो और उनको वहां से खाली करो, जब वो जुल्म जालिम चले जाएंगे तब हम वहां जाके आबाद होंगे। तो जुल्म के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया इस बुज़दिल कौम ने, तो अल्लाह ने कहा जिल्लत और मस्कनत तुम पर डाल दी। पढ़े रहो अब इस मकाम ती पे, तो पढ़े रहे 40 साल। यूशा बिन नून जैसे तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 209, 40 साल गुजर जाने के बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की राह में निकले, तो अल्लाह ताला ने जुमा की शाम उन्हें ये इलाका फतह करने की तौफीक अता फरमाई। जुमा की शाम ये लड़ रहे थे और फतह हुआ। उस दिन सूरज को भी उनके लिए ठहरने का हुक्म दे दिया गया और जुमा की शाम बढ़ जाए और ये फतह हासिल कर लें। तो ये ऐसा मकाम था कि जब सूरज को भी ठहरने का हुक्म दे दिया गया था ताकि सूरज न डूबे और ये जीत जाए, बनी इसराइल जीत जाए और यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस उनको मिल जाए। इस दिन सूरज को भी उसके लिए थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था ताकि उनके लिए फतह करना मुमकिन हो जाए। फतह जब मिल गई तो फतह मिलने के बाद तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 210, अल्लाह ताला की तरफ से फतह व नुसरत के उस मौके पर कौल व फ़ेल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि उसकी तफसीर यह है हित्ततुन कहते हुए दाखिल होने की, कि कौल व फ़ेल से उसके सामने खुशू और खुजू का इजहार करते हुए, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, गुनाहों की माफ़ी तलब करते हुए, अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करते हुए इसके अंदर दाखिल हो। लेकिन इन्होंने लफ्ज़ को बदल दिया, जो इमाम बुखारी ने लेकर के आए अपनी किताब में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल को हुक्म हुआ था कि वो सजदा करते हुए और हित्ततुन कहते हुए दाखिल होंगे, लेकिन वो अपनी सीढ़ियों के बल घसटते हुए दाखिल हुए, पीठ को अकड़ाते हुए आसमान की तरफ सीना निकाल करके और अपने सीढ़ी के बल जमीन पर रगड़ते हुए और ये दाखिल हो गए, ऐसी सरकश को। और कहते हैं हित्ततुन को बदल करके हित्ततुन फी शाअरतिन, हित्ततुन फी शाअरतिन कहने लगे, यानी हमें गंदुम के दाने चाहिए। मतलब कैसा शरीयत का बिगाड़ कि हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ आया है और उसको बदल करके कहीं और पहुंचा दिया। इनके सारी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ी करते हुए, उसका शुक्र अदा करते हुए दाखिल होने का कहा था, तो आसमान की तरफ सीना निकाल करके और कहते हैं कि हमको तो गंदुम का दाना चाहिए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4479। इसमें हमारे लिए बहुत सी इबरत है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत दी है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो पाकीज़ा तरीका है, उसको बदल करके हमने भी कहां से कहां पहुंचा है। देख ले अपनी शादी ब्याह को, देख ले अपने मौत मैयत को, देख ले अपने बच्चों की विलादत को, कि हम उसको कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक हिदायत, नेक इल्म और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे फरमाते हैं तफसीर इब्न कसीर, ये वजह है कि अल्लाह ताला ने उनसे इस फस्द यानी गुनाह यानी हुक्म इलाह की इताअत के बजाय मुखालिफत करने की वजह से उन पर अजाब नाजिल फरमाया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर हमने
ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ عذاب کون سا تھا؟ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی رجزن کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی عذاب کے ہیں۔ حسن اور قتادہ رحمت اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ رجزن کے معنی عذاب کے ہیں۔ تو عذاب تو آیا ان کے اوپر، لیکن کون سا عذاب تھا؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کا مرض رجز ہے، یعنی عذاب ہے، اور تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے طور پر نازل فرمایا تھا۔ تم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوم کے اوپر عذاب کے طور پر نازل فرمایا تھا، یعنی طاعون کی بیماری ان کے اوپر نازل کی گئی۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211۔ خلاصہ کلام یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے ظلم سے آزاد کرایا، فرعون کے ظلم سے، جو ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور ان سے اپنی خدمت کرواتا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک ذلت کا عذاب تھا کہ ان کے سامنے ان کی خواتین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے آزاد کرایا، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پھر بھی اللہ رب العزت نے انہیں معاف کیا شرک سے، کیونکہ انہوں نے شرک کی سچی توبہ کی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے۔ جو اللہ رب العزت کے حکم کو انہیں پورا کیا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے جو فدیہ طے کیا ان کے لیے، وہ فدیے کو انہوں نے پورا کیا۔ 70 لوگوں نے پھر سرکشی کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے پھر عذاب دیا، پھر ان کو زندہ کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اب ان کے اوپر نعمتیں نازل فرمائی، کتاب دی۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس پہنچایا، بڑی نعمت تھی۔ اور اس کے بعد اب ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں، اس علم کو حاصل کریں، اس پر ایمان لائیں، یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو ہم سورہ بقرہ میں بار بار پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کے احکامات کو یاد کرو، یاد رکھو، ایمان لاؤ اور اس پہ عمل کرو۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مقصد کو کھانا پینا بنا دیا اور اطاعت سے روگردانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے وطن میں واپس لوٹنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سے ظلم کے خلاف لڑنا نہیں ہوگا۔ تو بیت المقدس میں یہ واپس لوٹنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور کھانے پینے کی چیز میں یہ لگ گئے، تو اللہ رب العزت نے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی، اور 40 سال یہ وہیں پہ پڑے رہے۔ آخر کار نئی جنریشن آئی، اور اس جنریشن میں اللہ رب العزت نے دوسرے نبی پہنچایا یوشع بن نون کو، اور یوشع بن نون کے ہاتھ سے یہ لوگ مانے، اور پھر ایک نئی جنریشن نے بیت المقدس کے اوپر فتح حاصل کی۔ جب فتح مل گئی، اور اللہ نے تو وہ زمین لکھی دی تھی، تھوڑا بہت ہی ان کو کچھ جد و جہد کرنا تھا، کوشش کرنا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں پہ تم داخل ہونا، حتتن کہتے ہوئے سر جھکا کر کے، یا تفسیر میں آتا ہے کہ رکوع کرتے ہوئے، یا انکساری کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ تم کو وہاں پہ داخل ہونا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتے ہوئے۔ لیکن یہ پھر وہاں سرکشی کرتے ہیں کہ سینے کو زمین پر رکھ کر کے اور سینے کو اوپر نکال کر کے اور ہاتھ پیچھے کر کے، اور پھر وہاں سے داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو تو گندم چاہیے، ہم تو گندم چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب ایک بیماری کی شکل میں ان کے اوپر نازل کیا گیا، جو ہم نے تفسیر میں پڑھا۔ اللہ کے نبی کا انکار، یا اللہ کے نبی کے حکموں کا انکار، ان کی شریعت کا انکار، یہ اس کی سزا بتائی گئی کہ ان کو بار بار یہ لوگ شرکسی کرتے رہے، اور اللہ رب العزت کا بار بار ان کے اوپر عذاب آتا رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ جو نصیحتیں ہیں کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین، اے اللہ تو نے ہمیں دیا ہے، ہمیں آپ کی تعلیمات کا علم حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی اے خالق مالک تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان سارے واقعات سے یہی سبق اور یہی نصیحت ہم کو ملتا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی، نبی کے اوپر جو شریعت آئی تھی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لایا، اس کی تعلیم حاصل نہیں کی، انہیں اللہ تو نے تہ و بالا کر دیا، انہیں تو نے نصف و نابود کر دیا۔ اے اللہ، ہم نے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، اس پر ہم نے ایمان نہیں لایا اور عمل نہیں کیا، تو اے اللہ تیرا عذاب پھر بہت سخت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم سب کے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا، اے اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھ،
اے اللہ ہم سب کے دل کو ثابت قدم ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.